آج ہم ایک سفر پر نکلیں گے۔ یہ سفر ہے تنہائی کے درد سے خلوت کی طاقت تک کا۔ یہ خود کو جاننے کا فن ہے، یہ سیکھنے کا کہ جب کوئی ساتھ نہ ہو تو اپنے ساتھ کیسے رہا جائے۔ یہ ایک گہرا سوال ہے نا، ایک ایسا سوال جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ میں ہم اکثر خود کو ہی کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چلیں مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ ہر روز کی ایک ہی کہانی ہے، دفتر کا پریشر، فیملی کی امیدیں اور پھر سوشل میڈیا پر دوستوں سے اپنا موازنہ۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک نہ ختم ہونے والی ریس میں بھاگ رہے ہیں، اور اس دوڑ میں سب سے پہلی چیز جو ہم سے چھوٹ جاتی ہے وہ ہم خود ہیں، اور یہی آج کے دور کی تنہائی کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ تو آخر ہم اکیلے ہونے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ویسے اس خوف کا ایک باقاعدہ نام بھی ہے، مونوفوبیا۔ یہ صرف اکیلے ہونے کا ڈر نہیں، بلکہ اس خیال کا خوف ہے کہ ہمارے پاس سہارے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور آج کی ڈیجیٹل دنیا، جہاں ہم ہر وقت ہر لمحے جڑے رہتے ہیں، اس خوف کو اور بھی ہوا دیتی ہے۔ لیکن یہیں پر تنہائی اور خلوت کا فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارا پورا نظریہ بدل سکتا ہے۔ دیکھیں، تنہائی ایک کمی کا احساس ہے کہ کوئی اور ہمارے ساتھ نہیں ہے، جبکہ خلوت بھرپوری کا احساس ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ ہیں۔ ایک بیماری ہے جس کا علاج چاہیے، دوسرا ایک ہنر ہے جسے سیکھنا چاہیے۔ تو خلوت کو بہتر سمجھنے کے لیے کیوں نہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جنہوں نے اس پر صدیاں گزاری ہیں۔ یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے، صدیوں سے بڑے بڑے مفکرین نے اس کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ نیچے کا ماننا تھا کہ اگر کچھ بڑا حاصل کرنا ہے تو انسان میں اکیلے کھڑے ہونے کی ہمت ہونی چاہیے۔ ان کے لیے خلوت خود پر قابو پانے اور اپنی ذات کا مالک بننے کی قیمت تھی، مطلب بھیڑ سے الگ ہو کر اپنی سچائی کو تلاش کرنا۔ اور پھر آتے ہیں ہنری ڈیوڈ تھورو۔ انہوں نے صرف خلوت کے بارے میں سوچا ہی نہیں بلکہ اسے جیا بھی۔ وہ 2 سال تک سماج سے دور ایک جھیل کے کنارے اکیلے رہے۔ ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ سچا ساتھی دوسروں کی محفل میں نہیں بلکہ اپنے اندر ملتا ہے، جب ہم جان بوجھ کر خلوت کو اپناتے ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات کارل جنگ اس بات کو ایک اور گہرائی دیتے ہیں۔ ان کے مطابق خلوت وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنے سائے یعنی اپنی کمزوریوں کا سامنا کرتے ہیں، اور تبھی ایک مکمل انسان بنتے ہیں۔ اچھا، تو فلسفہ تو بہت ہو گیا، اب آتے ہیں اصل بات پر۔ یہ سب سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شروع کہاں سے کیا جائے؟ چلیں کچھ ایسے عملی طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اکیلے رہنے کے ساتھ ایک مثبت رشتہ بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم ہے اپنے دماغ سے ملاقات۔ اسے ذہنی صفائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ اکثر ہمیں ماضی کی غلطیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بجائے اس سے بھاگنے کے، ہمیں اپنے خیالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اپنے ٹریگرز کو سمجھیں، ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، ہم اداس کیوں ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کا ایک ایک کر کے سامنا کریں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک ایسی الماری کو کھولنا جسے برسوں سے بند رکھا گیا ہو۔ دوسرا قدم ہے ان لیبلز اور ٹیگز سے آزادی حاصل کرنا جو ہم نے خود پر لگا رکھیں۔ ہم اکثر خود کو میں کے طور پر نہیں جانتے، ہم ان لیبلز کا ایک مجموعہ بن چکے ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی ساری قیمت ان لیبلز سے جوڑ دیتے ہیں۔ نوکری، رشتے، شکل، یہ زندگی کا حصہ ہیں، ہماری پوری ذات نہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ان محدود لیبلز سے خود کو آزاد کیا جائے۔ ایک بچے کی طرح بنے جو کسی کو اس کے رنگ یا حیثیت کی بنیاد پر نہیں دیکھتا، وہ بس موجود ہوتا ہے بغیر کسی ٹیگ کے۔ ایک ایسا شخص بنے جسے کسی ایک خانے میں بند نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور عملی طریقہ ہے۔ اگر یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہم کون ہیں تو اس سے شروع کریں کہ ہم کیا نہیں ہیں اور کیا نہیں بننا چاہتے۔ روزانہ 5 منٹ بیٹھ کر ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جو ناپسند ہیں۔ اس سے اپنے اصولوں اور قدروں کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی، اور جب یہ صاف ہو جائے گا کہ ہم کس چیز کے خلاف ہیں تو ان چیزوں کو نہیں کہنے کی طاقت بھی آ جائے گی جو ہماری روح سے میل نہیں کھاتی۔ اب چلتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ اس بارے میں ہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے مستقل قدم زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ ہم سب اس دور سے گزرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔
لیکن ایک ساتھ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش اکثر ناکام ہو جاتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب ہم ایک وقت میں صرف ایک چیز پر دھیان دیتے ہیں تو ہماری کامیابی کی شرح ڈرامائی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ یہ طریقہ نہ صرف دباؤ کم کرتا ہے بلکہ ذہن کو ایک غیر معمولی وضاحت بھی دیتا ہے۔ تو اس کا حل ایک کی طاقت کی فلسفے میں ہے۔ ایک مبہم سا مقصد، جیسے میں ایک کامیاب مصنف بننا چاہتا ہوں، اس کی بجائے ایک بالکل صاف ایکشن گول بنائیں۔ مثال کے طور پر میں ہر روز ایک مضمون لکھوں گا۔ یہ ایک واضح، قابل عمل ہدف ہے۔ دن کے آخر میں یا تو وہ کام ہوا یا نہیں، کوئی بیچ کا راستہ نہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک مصنف کی کہانی ہے جس کے باس نے اس سے کہا تھا کہ تم کبھی اچھے لکھاری نہیں بن سکتے۔ اس نے اپنے تمام مسائل کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک چیز پر توجہ دی، روزانہ ایک مضمون لکھنا، اور یقین کریں صرف 10 مہینوں میں اس ایک چھوٹے مستقل عمل نے اسے ایک پراعتماد مصنف بنا دیا اور اس کی پوری زندگی بدل دی۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھیں، اگر زندگی ایک کینوس ہے تو اسے کن رنگوں سے بھریں گے؟ وہ منفرد رنگ جو صرف آپ کے اندر موجود ہیں اور جو صرف خلوت میں ہی دریافت ہو سکتے ہیں۔ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ دوسروں کی نقل کرنا چھوڑ کر اپنا شاہکار خود تخلیق کیا جائے؟